یہ ساؤنڈ والے بھائی جی اس کو سادہ کر دیں، آواز کھول دیں، ٹھیک ہے بھائی اب آپ نے خاموشی اختیار فرمانی، اگر آپ میں سے کسی نے تقریر کرنی ہے تو بتا دے پہلے مجھے، میں اس کی سن لیتا ہوں، تو اگر میری سننی ہے تو پھر میری سننی ہے، خاموشی بس۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، علی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار کوشش فرمائیں، دائیں نہ دیکھیں بائیں نہ دیکھیں، آپ زندہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، میں حضرت نو سلام کہاں تے ویکھن اتے لگ پاں کی آکھن گے بھئی چنگا سلام مینوں آخدا ویکھ دا اتے، تو بھئی آپ بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں تو توجہ ادھر ہی رکھیں پھر آپ بھی، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ بس تھوڑی سی کوشش فرمایا کریں، کوئی زیادہ نہیں پڑھنا ہوتا، 2 بار ہی پڑھنا ہوتا ہے، محبت سے پڑھا کریں، ادب سے پڑھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں۔ آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ کو خود ہی مزہ آئے گا، آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ کو خود اتنا ہی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ ایسے ایسے کر کے بھی پڑھیں گے نا، ہو تو وہ بھی جائے گا، علماء بیٹھے ہوں کہ یہ نہیں وہ نہیں ہوگا، ہو وہ بھی جائے گا، لیکن حضرت جی آپ کبھی آنکھیں بند کر کے توجہ سے پڑھیں گے نا، تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ہو رہا، پھر وہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ بڑی برکتیں ہیں حضرت جی ان کے نام مبارک۔ کسی نے ایویں تو نہیں کہا تھا اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے، آپ کے صاحبزادے بھی تھے، نبی کے بیٹے تھے اور اللہ نے نبوت سے نوازا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں جو ہمارے محبوب علیہ السلام کا نور مبارک چمکتا تھا نا، وہ پھر آپ سے حضرت شیس علیہ السلام میں آیا، کیونکہ عہد لیا گیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، عہد لیا گیا تھا، اس لیے حضرت جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے ہی یہ کہتے رہے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں وہ آنے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آتے ہیں جی، بس ہم سے محفل نہیں سج رہی ہے، ہم سے محفل نہیں سج رہی ہے، ٹھیک؟ یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا سجایا ہے، لیکن آپ نے خود کو نہیں سجایا، وہ چاہتے ہیں کہ آپ خود کو سجائیں۔ اب میں بھی ایک بات کروں، غصہ تو نہیں کرو گے میری گل؟ ایک لئیو کر جانا تسی،
اچھا جی چلو پھر آپ کے یہاں بھی شادی وغیرہ پہ کارڈ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شادی کارڈ پہ لکھا تو نہیں ہوتا کہ نویں کپڑے پا کے آئی ہو، جامت کرا کے آئی ہو، نہا کے آئی ہو، شیو کروا کے آئی ہو، خوشبو لا کے آئی ہو، جوتی پالش کر کے آئی ہو؟ کچھ نہیں لکھا ہوتا، سارا کچھ کر کے جاندے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ آپ نے اس کو تو بڑا سجایا، آپ نے خود کو نہیں سجایا۔ آتے ہیں حضرت جی وہ، لیکن آپ نے خود کو سجایا ہی نہیں، وہ پھر کیسے آئے ہیں؟ آپ نے یہ تو سجایا، یہ ان کی خوشی نہیں ہے، یہ آپ کی خوشی ہے۔ اللہ خوش ہوں گے کہ چلو، لیکن اصل ان کی خوشی تھی کہ تم خود کو سجاتے ہیں۔ ان کو نہیں یہ پف سونے لگتے، ان کو یہ سونی لگتی ہے۔ یہ پف جو ہے نا جمیلہ شکیلہ کو دکھانا۔ ہاں نہیں جی، میں اتنی دور آپ کو خوشامد تو نہیں نہ کرنے آیا آپ کی، نہ ہم کو پیسے لینے آئے ہیں۔ پیسے لینے ہوں تو گجرا والے ٹور جاندے، بڑا امیر شہر ہے، فیصلہ آباد ٹور جاندے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود کو نہیں سجایا، بڑا سجایا آپ نے۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، پورے پاکستان کا سجنا ایک طرف، صرف یہ آپ کی یہ چھوٹی سی گلی نہیں، پورے پاکستان کا سجنا ایک طرف، آپ میں سے صرف کسی ایک بندے کا ان کے لیے سجنا ایک طرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میری خوشی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اس کو ناجائز سمجھتا ہے تو وہ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا، اس کی بدبختی ہے حضرت اگر کوئی اس کو ناجائز سمجھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جائز بھی سمجھتا ہے لیکن وہ نہیں اگر سجاتا تو کیا حضور نبی علیہ السلام سے ناراض ہے؟ لیکن جس نے یہ نہیں نہ سجائی اس سے ناراض ہے۔ اس لیے پتر وہ آتے ہیں لیکن تم نے سجایا ہی نہیں ہے، تم سے ان کی محفل میں بھی ایک ٹوپی نہیں سر پہ رکھی گئی ہے۔ یہ پتہ ہے اس وقت تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ جنہیں ننگے سر بیٹھے تھے، یہ بالکل این جی ہے جو بندہ نون لیگ دے جلسے تے آئے تھے جھنڈے پی ٹی آئی دے لائے۔ کیوں جی صاحب گل غلط تری کی تھی؟ یہ بالکل این جی ہے کہ بندہ نون لیگ دے جلسے تے آئے تھے جھنڈے پی ٹی آئی دے لائے۔ یہ پتر نہیں ہے، وہ چلے ہو اتنی تو کم از کم وفا کرو نا یار۔ شادی کارڈ تے لکھیا ککھ نہیں، 100 نخرے کر جاندے ہو۔ وہ اگر آپ حضرت جی وہ جو پیڑا سا ٹروزر اور شرٹ جو آپ اکثر مسجد میں آ جاتے ہو پہن کے، اگر آپ شادی پہ پہن کے چلے جاؤ کوئی نکالے گا تو نہیں، تو پھر بھی کیوں نہ میں پاک جاندے ہو؟ یہ بے وفائی ہے۔ ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے، ہم سے محفل ہی نہیں سجی ہے، یہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج تو بات پتر کم از کم اینا ضرور کریو کہ جدو انہوں دی محفل سے جاؤ تو ننگے سر نہ جائیو۔ ٹھیک ہے جی پتر، اتنی میں پوچھتا ہوں بھئی اتنے بڑے نعرے، اتنے بڑے دعوے، تو یہ ٹوپی پاری ہو گئی حضرت؟ بتاؤ کوئی ایس کا کوئی 1.5 کلو وزن حضرت؟ یہ دیکھو نا، یہ 10 کلو دا موبائل سارے نے جیبے پایا ہے۔ اللہ تمہیں پکی توفیق دے اس کی میں کہوں گا۔ اور پتر یاد رکھنا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کو یہ رنگ بڑا سونا لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اب کلیم اللہ ہے، ہمارے محبوب حبیب اللہ ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ نبض کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے حضرت، وہ لکھا ہے میں نے پیچھے بھی چلو ماموں کا، اللہ دل کرتا ہے حضرت جی کوئی آکھے وارث شاہ نو اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کو اگلا ورقہ تھول، تھولیے کتے جا کے کوئی سانوں بھی تو کوئی جگہ دسو نا، دل تے کردہ ہے کوئی اگلا ورقہ تھولی، کوئی جگہ تے دسو جتے جی تھولیے جا کے، کوئی لبے تے صحیح جنوں عشق دا اگلا ورقہ کھول کے سی بھی دسیے۔ تم سے ابتدا ہی نہیں ابھی تک ہو رہی ہے، تم سے گلاں جناب وہ اتے دیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ شخص کیا کرتا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ پگ باندھ لیتا تھا، آپ کی طرح ہاتھ میں سا پکڑ لیتا، آپ کی طرح جبہ پہننا، چلنا آپ کے انداز مبارک میں، اور چونک میں کھڑے ہو کے نا آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے۔ جب فرعون دریا نیل میں غرق ہوا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، یہ پھر رہا تھا۔ عرض کی تھی رب کریم جڑا سب تو وہ تنگ کرتا ہی انہوں پھر چھڑ چھڑے، جواب آگے سے کہہ کلیم چھڑنا انہوں ہی نہیں سی،
کی کریے یہ پگ تاڑی پگ آ رہا چڑھنا نہیں یہ ڈنڈا آپ دے اسے آ رہے یہ جبا آپ دے جبے آ رہے یہ ٹردا آپ آ رہے یہ بولدا تاڑے آ رہے یہ سانو اپنا کلیم لبدا ہے اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو یہ وہ آتے ہیں حضرت جی لیکن کیسے دیکھیں کتنے ساری اسی طرح حضرت یہاں تو تھی ویاواں تے بھی اینجی جاؤ نا تو میں بھی گلا نہیں کرنا ہے یہاں تو تھی ویاواں تے اینجی جاؤ نا تو میں نے بھی گلا نہیں تھا کرنا ٹھیک ہے بھئی یہ ہوا ہی گئے نہیں حضرت جی اتنے تو جناب تیل دا جوڑا اور جنج دا جوڑا اور ولیمے دا جوڑا اور جی مکلاوے دا جوڑا اور جدو انہوں دی واری آئی تو کھ بھی نہیں جدو انہوں دی واری آئی تو کھ بھی نہیں ہے اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے میں اندر تے چلو حضرت اس نے میرے بھی پردے ڈال رکھے ہیں یہ باہر کی برکتیں ہیں پتر سارے اندر تو نے پردے پائے پائی رکھیں یا اللہ اینے بیٹھے دے نہیں پردے نہ کھولی ہیں کسے جوگا نہیں رہنا میں یہ لکھا ہے مولانا روم نے اس کو حضرت آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا تو تھا بڑا جو نا نفیس مزاج تھا اس کا اس نے اپنی محفل میں علماء بھی شیوخ بھی صوفیاء بھی ٹھیک ہے جی سماع بھی نعت خاں بھی قرائے عظام بھی حفاظ بھی جس دن جو دل کرنا نا وہ محفل سجا لے بھئی آج صرف قرآن پڑھایا جائے گا آج ثنا خوانی ہوگی آج سماع ہوگی آج جناب صرف جو علماء ہیں وہ بیان فرمائیں گے آج جو صوفیاں ہیں وہ صرف تصوف گفتگو کریں بس ایک کام تھا اس کے دربار میں نا ایک بہروپیہ بھی تھا جس کا کام کیا تھا مختلف روپ اختیار کر کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا لیکن حضرت جی بادشاہ تھا اتنا باریک کہ بہروپی نے جب بھی کوئی روپ بدل کے آنا نا تو اس نے کہنا اپنا ہی بندہ ہے اس نے پہچان لینا ایک دن بہروپی نے تنہائی میں سوچا اس نے کہا جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا کہ یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ نکلوا ہی دے نکال دے وہ آ کے نا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے کہا ہاں جی حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں جو کہ درباروں کے آداب ہوا کرتے ہیں ہاں جی یہ حضرت جدو ہی کو روح بدل کے آیا تو اسی پہچان لیا صرف ایسے حاضر ہیں ایک موقع دو آئندہ روپ اختیار کراں گا پہچان نہیں سکو گے بادشاہ نے کہا اچھا نہیں پہچان سکاں گا جا اگر میں تجھے پہچاننے میں ناکام رہا جو مانگے گا دے دوں گا جا گواہ رہنا بھی سارے درباریوں بادشاہی بھی دے دوں گا بادشاہ کو خود پہ بڑا یقین تھا وہ گیا اس نے میرے یار کسی کو پگ لئی داڑھی شاڑی جڑی نا تھوڑی بدائی اولیا بدلیا اور جو حضرت جی شہر میں آنے کا فقط واحد راستہ تھا نا اس میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اب بندہ سیانا تھا اس کو پتہ تھا اللہ والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں اس نے آنکھیں بند کر لیں شروع کر دیا اللہ 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 ایک بندہ لنگے دے ویکھے بابے ہوری آئے نے تو کہندے کی نے اللہ دوجا گزرا بھائی بابے ہوری آئے نے کہندے کی نے اللہ تیسرا گزرے بھائی بابے ہوری آئے نے کہندے کی نے اللہ اس آگ کی طرح خبر پھیل گئی وہ ایک بابے ہوری آئے نے تو کر دے اللہ اللہ نے ظاہر ہے جی جس نے جو تھا اس نے آتے لینے آنا لیتے آنا سامنے ڈھیر اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا نماز کا وقت آنا نماز پڑھنی پھر بیٹھ جانا اللہ اب جو لوگوں نے اگلے دن آ کے دیکھنا بھائی جو بابے انہیں لے آتا ہی بابے نے ہاتھ ہی نہیں لایا کسی شہر میں لوگوں کے دلوں میں محبت و عقیدت اور بڑھنی شروع ہو گئی یہاں تک کہ ہوتی ہوتی بات بادشاہ کے دربار میں بھی گئی لوگوں نے آ کے بتایا حضرت باہر کو اللہ والا آیا تو بس اکھاں بند کر کے اللہ اللہ پیا کرتا ہے بادشاہ نے جاسوس بلائے کہ ابھی چیک کرو ہاں اللہ والا ہے کہ کچھ اور ہے ظاہر ہے وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتہ تھا یہ سارا کچھ ہی ہونا ہے جاسوسوں نے 2-3 دن جاسوسی کی اور آ کے خبر دی حضور واقعی اللہ والا جی اب بادشاہ کے دل میں بھی خواہش بیدار ہوئی بھائی زیارت کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ بادشاہ جاتا شہزادی آ گئی آ کے عرض کرتی ہے بھائی سنیں باہر کو اللہ والا آیا تو زیارت نہ کر رہا ہوں بادشاہ کہنے لگا بیٹا جانا تو میں نے تھا چل پھر تو ہوا اب شہزادی آئی لوگوں نے بتایا شہزادی آ رہی ہے انہوں نے کہا آندھی تھے پھر آن دے تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پہ بستر لگا ہوا آکھا جن کا تیری گلی میں ہے آندھی تو بھائی آئے شہزادی آ کے بیٹھ گئی اس نے ان کو بات کی شہزادی نے دعا کے لیے کہا اس نے دعا کر دی جاتے ہوئے شہزادی نے کچھ ہیرو جواہرات پیش کی انہوں نے کہا اٹھا اسی چھڑ کے بیٹھے ہیں تو سانو پھر ایسے پاسے پان لگی یہ تینوں ہی پوکھے سانو کوئی نہیں ہے
چا جنت دی نیکوکاراں نوں ڈر دوزخ دا بدکاراں نوں اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے جنت دوزخ کی جانا ہے چل ہے جا تینوں پوکھے نا بٹیاں دی شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا عقیدت اور بڑی اب ظاہر ہے جی بادشاہ کا نکلنا کو سوکھا کام تو نہیں نہ ہے آخر وہ وقت آ ہی گیا بادشاہ بھی آیا لوگوں نے کیا حضور بادشاہ آ رہے ہیں وہ دن ڈر گیا بھی تھوڑا جہا کہ اللہ بھی اج سال امتحان ہی تو کڈا کا کاریگر ہے لیکن ظاہر ہے جی بادشاہ بھی عقیدت لے کے آیا اس نے بھی کوئی اتنی گہری نظر نہیں ڈالی بادشاہ کے بیٹھ گیا وہ بھی ڈرا بیٹھا رہا کہ ہونی پھڑیا گیا تھے بس ہونی پھڑیا گیا لیکن بادشاہ نہیں پہچان سکا بادشاہ نے دعا کے لیے کہا اس نے دعائیں دی بادشاہ نے کچھ پیش کیا اس نے کہا حضور یہ تانوں سلامت سانوں نہیں چاہیے جاؤ لے جاؤ بادشاہ جب اٹھ کے تھوڑا دور گیا نا وہ اٹھا اور جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ دی اب بادشاہ پیچھے ہٹے وہ پاؤں پکڑے بادشاہ پیچھے ہٹے وہ پھر پاؤں پکڑے بادشاہ کی ہو تسی اللہ والے ہو کیوں میرے پیر پھڑ دے میں دنیا دار ہاں وہ ساتھ پاؤں پکڑے ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھولو وہ ڈر بھی سی نا بادشاہ کسی غصے چاہ کے سیری نہ لوا چڑے وہ پھر پیچھے ہٹے وہ پھر پاؤں پکڑے حضور جان کی امان پاؤں تو ایک راز بادشاہ نے کیا امان دی بھائی راز کھول انہیں پگ لائی داڑھی لائی بکل لائی تو اندروں اپنا ہی بندہ نکل آیا ہے بادشاہ بڑا حیران اس نے کہا میں کیا تورے تو سارا علاقہ نہیں پہچان سکا زبان دی تھی جو مانگے گا دوں گا بادشاہی مانگے گا وہ بھی دے دوں گا ان دس جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے اور رو پڑا کہتا حضور نہ جو چاہیے نہ بادشاہی چاہیے ہے وہ کہتا کیوں وہ کہتا حضور میں تو کچھ لین نہیں کیتا ہی مجھے سارا کچھ ہی لب اس نے کہا کیا ملا ہے مسئلے تو ابھی بھی وہی کنگلے کا کنگلا کھڑا ہے وہ کہتا بادشاہ سلامت تسی ویکھیا نہیں اجے مودا ہویا نہیں اجے مودا صرف اولیاء ہون والے والا کیتا ہے اجے مودا ہویا نہیں صرف اولیاء ہون والے والا کیتا ہے اس نے بادشاہ لا کے قدموں میں ڈال دیا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا ہو جاؤ پتر ہو جاؤ پتر ہو جاؤ ہو جاؤ اپنا وقت ضائع کر دے پہ ہو جاؤ حضرت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے نہ کرو ایسا اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا ایک ہی کیتا ہی کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و ضیاء لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ ہے میں حضرت جب سب سے پہلے ملتان گیا نا بہت بڑا مجمع تھا حضرت آپ کے مجمع سے ڈبل ٹرپل لگا لیا بہت بڑا مجمع تھا وہ ایک تو پروگرام ذرا سٹی میں تھا گفتگو ہوئی اچھی گفتگو ہوئی لوگوں کے دل نرم تھے تو میں نے کہا یار میں انہیں گال پوچھنے لگا ذرا میں انہیں صحیح جواب دینا جی انہوں نے کہا جناب میں یار آپ کے ملتان میں اور میرے سیالکوٹ میں کم از کم و پیش 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب جو میں ملتان سیالکوٹ چھوڑے ہیں اس پہ تو دعویٰ کوئی نہیں چھوڑا ہے اس وقت کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جو میں سمجھتا ہوں میری ہیں تو اور آپ نے مجھے بتانا ہے یہ واقعتاً میری ہیں کہ میری نہیں ہے اب میں آپ سے بھی پوچھنے لگا کیونکہ انہیں کم از کم کو 250-300 کلومیٹر بیٹھے تھے اچھا حضرت جی جانا ہے بھائی سب نے جانا ہے کہنے سے کوئی نہیں جاتا جانا اپنے وقت پہ ہی ہے حضرت جی میں کہتا ہوں بھائی آپ سمجھ لیں کہ جی میرا وقت آ گیا میں گیا حالات کچھ اس طرح کی ہوں کہ مجھے سیالکوٹ لے کے جانا ناممکن ہو فیصلہ کیتا جائے اتھی دبنا ہوں تو ان میں دسی حضرت جی ذرا پھر انگوٹھی میری ہے تسی لا لانی نو آندے پگ میری ہے ٹوپی میری ہے چادر میری ہے ویس کوٹ میری ہے جڑے کپڑے پائے نے میرے نے جراباں میری نے جڑا جیب چ موبائل میرا ہے جڑے کول پیسے نے میرے نے پھر دسو میرا ہے کی ہے میرا ایویں رولا پایا ہے پھر دسو میرا کی ہے بڑے سیانے بیٹھے تھے ادھر کوئی اٹھ کے دسے میرا کی ہے میرا کھ بھی نہیں ہے خالی آئے ہیں خالی جانا ہے ایویں گل میں پڑے جے ایک دوجے خالی آئے ہیں خالی جانا ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش وال چلے
میرا حضرت جو اپنا گھر ہے نا سیالکوٹ میں، اب تو چھوڑ دیا اس کو، کچھ سیکورٹی ایشوز تھے تو اس کو چھوڑ، لیکن 32-33 سال حضرت میں نے وہاں گزارے ہیں اسی گھر میں، اتھے ہویا اتھے عمر لنگائی ہے۔ میں حضرت جی اب تھوڑا سا بڑا ہوا نا تو جیسے یہ گھر ہے تو میرے گھر کے باہر نا پلیٹ لگی ہوتی تھی حضرت جی میرے دادا ابو کے نام کی، چودھری علم دین۔ دادا ابو فوت ہو گئے، پھر ابو جی کے نام کی لگ گئی حاجی محمد بوٹا، پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے۔ آج کل اس مکان تے میرے نام دی پلیٹ لگی ہے، ہن صحیح دسی میری صدا لگی رہنی۔ میں نے حضرت صرف ان 36-37 سالوں میں ایک ہی جگہ پہ 3 پلیٹیں لگتی دیکھی ہیں، جگہ اتھے دی اتھے ہی، 3 دعوے دار حضرت کہ جی میری ہے، 2 ٹر گئے، ایک ہے بھی حضرت۔ میں بڑا یار ان کی ڈیا ایک جگہ اتھے دی اتھے، 2 ٹر گئے، تیجا ہون کہنا میری ہے، کی ہے مثلا؟ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، میں حضور گل نہیں سمجھ جائی، صرف 37 سال ایک جگہ، تیجی پلیٹ، 2 ٹر گئے، اور میں کہنا میری ہے، یہ کی ہے مثلا؟ آپ نے کمال شعر پڑھا، آپ فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، مالی ہیں اسی مالی ہیں، اور سمجھ مالک بیٹھے ہیں اپنے آپ۔ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ پھر بابا صاحب فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی، ہاں پتر مٹی پھلی ہے، واہ پری سے مٹی چدرے تھی، جدن چاہے گا کڑ چھڑے گا پڑھ کے مٹی ہے۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ اج نچ دے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تنبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی حضرت ہے۔ ہاں حضرت سجو پتر ہونا دے بڑا سج لیا لوکاں لے، کوئی جے مول پایا نہ دے، کدی ہونا لی بھی تے سج کے ویکھو، کدی ہونا لی بھی سجو پتر بہت سج لیا۔ اور قربان جاؤں جی، قربان جاؤں، میرے بزرگوں نے لکھا تھا، فرماتے ہیں اسی سجے کوئی نہیں ہونا لے، لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں، وفا کی تین دی کی انداز۔ اچھا یہ تو ہوئی نہیں کہ حضرت کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ ہے، سوال کیا تھا جی؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر جواب کیا آیا؟ او بندیا دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے، تو او دل ہی تے سجنا ہے، تو کدی ساڑھے محبوب لی سجے ہی نہیں ہے، تو او دل ہی سجنا ہے ساڑھے محبوب لی، کدی تو اللہ تینوں بھیجے اپنے محبوب واسطے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، بھیجے اسی ہونا لی سج جا کے، ہونا لی تو سجے ہی نہیں ہے۔ میں حضرت جی میں نوٹ کرتا ہوں، میں لگا جی پھر ایک گلہ کر رہا ہوں تاڑے نا، کدی پتر تسی ہونا لی نہیں بنی ہے، کدی اتے بندہ بن لے، کدی بندہ شبرات تے بن لے، کدی بندہ 12 ربیع الاول تے بن لے، کدی بندہ جمعے تے بن لے، کدی بندہ رمضان دے جمعہ جی بن لے، نہیں وہ تو ہی ننگے سیری، لیکن حضرت جی دن ووٹی لین جاندے ہو نا، وہ دن سر تے کلا رکھ لیندے ہو۔ یہ میں نوٹ کر رہا ہوں جی، میرے جیسا اندھا بندہ نوٹ کر رہا ہے یہ، کہ ان کے لیے تم نے کبھی سر پہ نہیں رکھی،
عید پہ نہیں رکھی، شبرات پہ نہیں رکھی، 12 ربیع الاول پہ نہیں رکھی، شب معراج پہ نہیں رکھی، رمضان میں نہیں رکھی، رمضان کے کسی جمعے میں نہیں رکھی، عید پہ نہیں رکھی، بڑی عید پہ نہیں رکھی، 10 محرم پہ بھی نہیں رکھی۔ جس دن ووٹی لین گے ادھر رکھ لیا سر تے کلا۔ اللہ سورے نے کوئی نہیں آکھیا کلا لے کے آئیں گے تو کڑی دیں گے۔ پتر یہ بے وفائیاں ہیں، میں یہ بے وفائیاں ہیں۔ یہاں تے او دے لئی بھی نہ رکھو ساکڑی لئی، یہاں تے او دے لئی بھی نہ رکھو۔ اگر تم مدینے والی سرکار کے لیے نہیں رکھ رہے تو پھر اس کے لیے کیوں رکھ رہے ہو؟ کس نے شرط لگائی کہ سر پہ کلا رکھ کے آنا؟ سس نے کیا، سالی نے آکھیا، سالے نے آکھیا، کنے آکھیا کہ بھائی سر تے کلا رکھ کے آئیں؟ کسی نے بھی نہیں آکھیا، پھر بھی رکھ کے ٹر گیا۔ انہیں بار بار آکھیا حضرت، انہیں بار بار آکھیا حضرت، انہیں بار بار آکھیا حضرت جی، انہوں نے بار بار آکھیا۔ پڑھو جی فضائل سنت پڑھو آپ، اس میں باقاعدہ باب ہے امام شریف کی فضیلت پہ، پڑھو آپ۔ انہوں نے بار بار آکھیا رکھی، اور بلکہ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنا وقار گوا بیٹھیں گے۔ یہ اتنی شانوں والی چیز ہے حضرت جی، فرمایا جب عرب امامہ اتار دیں گے اپنا وقار کھو بیٹھیں گے۔ اتھے آکھے کوئی نہ رکھ کے ٹر جاندے ہو، یہ تھے بار بار آکھن رکھ دے کوئی نہیں۔ اور پتہ ہے صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا شان کے حوالے سے یہ تفسیر روح البیان ہے، شیخ اس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی 2 صحابی تھے تو دونوں نے کسی سفر پہ نکلے، راستے میں حضرت ایک ندی آ گئی جس کو دونوں نے پار کرنا تھا، پول شول تو ہوتے کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی تو پار کر گئے، جب پار کر کے آگے جا کے دیکھا دائیں بائیں تو بیلی کوئی نہیں، تو پیچھے دیکھتے ہیں تو اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، آواز دے کے کہتے ہیں بھائی آ جا، ڈونگا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پتا ڈونگا کوئی نہیں، تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہی؟ آگے سے کہتے ہیں میں ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام کی نوکری میں بھی اسی ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا میں بھی وہی رکھوں۔ بے وفائی، تم نے یہ تو سجا دیا، تم نے خود کو نہیں سجایا، اور پتہ ہے تمہارا سجنا ان کو کتنا خوش ہے۔ لکھا ہے ایک قول ہے جس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی نوجوان سجتا ہے نا، سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں۔ آج کسی نے سچی توبہ کر لی ہے، اور جن فرشتوں کو نہیں نہ پتا تو پوچھتے ہیں کیوں مبارکاں دیں ایک دوسرے، ان کو بتایا جاتا ہے ایک محمدی نے سچی توبہ کر لیا۔ اور لکھا ہے پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے آج ساری جنت کو سجاؤ، آج ایک محمدی نے سچی توبہ کر لیا ہے۔ تو ہی سجایا ہے نا، یہ تو توبہ کریں گا تو پھر ساری جنت سجے گی۔ سجاؤ پتر، سجاؤ سجاؤ پتر، جتنے لڑکے جتنے نوجوان بیٹھ پتر ہاتھ جوڑ کے سدا نہیں جا جوانی رہنی، بڑیاں بڑیاں اس جوانی نے بڑھا کر چھڑے اور کسے دا مول نہیں جے پایا۔ دیکھ لو جنا عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں جے مرد، جیوندے وہ یہ پہ جنا نے عشق نمازاں پڑھیاں، بڑے گئے نعرہ لگا بابا خادم حسین دا کہ نہیں لگایا ہے بھئی کیا کچھ جاگیردار تھے بابا جی کو، بابا جی کے پاس کو 10 12 کو لینڈ کروزریں تھی، کیا تھا بابا جی کے پاس؟ انہی کا نام تھا بس۔ سجو پتر جنہیں منڈے بیٹھے دے ہو، جنہیں سجو میرے بچے ہو، سر تے ٹوپی رکھو، سونی کر کے داڑھی رکھو، 4 دن دی زندگی ہے، 4 دن دی۔ یہ جو لوگوں کو ہم بتاتے پھرتے ہیں جی یہ ککھ نہیں پتر میرا تیرا، ککھ بھی نہیں ہوا ہے، ککھ بھی نہیں ہے۔ اب کہیں گے نا مولوی صاحب اپنے کو نہ کری آؤ، ککھ بھی نہیں، کوئی دلیل بھی تو دو نا حدیث ہے، اپنے کو لگے دیو ککھ نہیں، کوئی دلیل دیو حدیث تو کہ واقعی ککھ نہیں۔ بلکہ بیٹا ککھ کو تو چھوڑو، یہ جو ہم لوگوں کو بیٹھ کے بتاتے ہیں نا اتنے مربع اتنے قلعے ہیں میرے پاس، اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو پتر ایک قلعے ہی ساڑھے لی پار بننے سارے جا کے۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارک تھا، زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، اور کدی نہ لڑی ہو حضرت دلی، جڑی میری ہے ہی نہیں حضرت جی وہ دلی کانوں لڑنا کسی نہ حضرت۔ اور بڑا بہترین نبی علیہ السلام نے پیکج دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بندے آمنے سامنے ہو جائیں، زیادہ تر حضرت بھرا ہی ہوندے نے آمنے سامنے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بندے آمنے سامنے ہو جائیں،
اور ایک بندہ حق پہ بھی ہو لیکن پھر اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھگڑا نہیں پسند، گالیاں نہ دے، گریبان نہ پکڑے، چھوڑ دے اپنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت میں اللہ سے اس کو جنت میں سے لے کے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، نہ لڑی ہو حضرت علی کدی کسی، وہ دو بندے سے لڑ پڑے، اس سے پہلے کوئی قتل و غارت ہوتی، جڑے کو وڈے وڈیرے سن نہ علاقے دے، انہیں بٹھا کے سمجھایا لیکن وہ گل نہیں کو سمجھ بنی، وہ جو جھوٹا تھا وہ بات ہی نہ مانی، وہ کہ جی تھی تو سائڈ ہی لینی ہے، میری تو لینی کسی نے نہیں۔ آخر حضرت پریا اس بات پہ اٹھ گئی کہ ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، چلو ان سے چل کے فیصلہ کرواتے۔ سارے لوگ آئے، آ کے عرض کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے فیصلہ کرنا چاہا، فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ دونوں میں سے کس کی ہے۔ وہ اکثر ہر جگہ ایسے کچھ احباب پائے جاتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا آداب محفل کیا ہیں، وہاں بھی اکٹھا بیٹھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے سے کہتا ہے اللہ دے نبی علیہ السلام انج کرو انہوں کلیاں کلیاں کر کے انہوں دی گل سنو دویاں دی، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی، اور مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا، آپ تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا زید کہتا ہے تو میری ہے، بکر کہتا ہے تو میری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تجھ سے پوچھتے ہیں تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام دوئیں جھوٹ بول دے جے، نہ مہدی ہیں نہ میں اودی ہیں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے۔ اسی ساری زندگی حضرت یہی کھیڑ دے رہنے ہیں، میری ہے میری ہے میری ہے، جتھے بہنے آئی دسنے ہیں میری ہے میری ہے، باج پتہ کی لگنا ہے میں ہی ادا، باج پتہ کی لگنا ہے میں ہی ادا، یہ میری کوئی بھی نہیں ہے، یہ میری کوئی، ہاں پتہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ فجر نہیں پڑھی لیکن کوئی بندہ ہے نہیں کہہ سکتا میں فجر نہیں پڑھی تو انہیں ناشتہ نہیں کروایا۔ ہاں جی، اور یہ یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہیں یہ سمجھے کہ اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی طاقت سے کر رہے ہیں۔ حضرت جی بند کرن تے ہے تے بڑے بڑے پہلوانا دے بند کر چھڑتا جی پھڑ کے، میرا مشاہدہ ہے جی۔ میں حضرت صاحب پہلی بار نا میں ڈڈیال گیا، یہ منگلہ ڈیم ڈڈیال جہاں سے دریا جہلم سے کاٹ کے آگے ڈڈے آتا ہے، وہ انہوں نے نا کھانے میں حضرت مچھلی رکھی، تو ظاہر ہے جی فارم کی مچھلی دریا کی مچھلی فرق تو ہوتا ہے نا حضرت، میں نے کو دو تین تعریفی کلمات بولے، وہ انہوں نے کہا حضرت جی ہم آپ کے لیے اسپیشل منگلہ ڈیم سے لے کے آئے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک۔ حضرت کو دو تین دن بعد نا کسی بندے نے سیال کوٹ آنا تھا، انہوں نے ان کے ہاتھ پھر مچھلی بھیج دی، میں نے گھر والی کو کہا چل رکھ لے، تو جس دن کتے کار ہوں گا نا تو میں تینوں دساں گا تو پھر بنائی تو چلو کھاواں گے، اللہ دا شکر ادا کریں گے، انہوں نے دعا کریں گے۔ لو جی وہ میں فری تھا، اس نے بنائی، مجھے ایک جنازے کی کال آ گئی، میں پڑھانے چلا گیا، میں ایک پیارا والا زبردستی اپنے گھر لے گیا چائے کے لیے، چائے کے ساتھ اس نے کچھ لازمات بھی رکھے، میں نے ایک پیٹی کھایا اٹھا کے، گھر آنے تک میرا پیٹ اتنا خراب ہوا کہ گھر جانے کے بجائے مجھے سیدھا اسپتال جانا پڑ گیا، رات 12 بجے تک رہا، انہوں نے ٹریٹمنٹ کر کے گھر بھیجا، بس ڈاکٹر صاحب جاتے ہوئے اتنا کہنے لگے حضرت صاحب انفیکشن بڑی ہوئی ہے تو مرچ نہیں جے کھانی کو 2-3 دن۔ میں گھر آیا، میری مچھی میرے لیے پکی مچھی نہیں کھان دیتی انہیں، ہاں پتر یہ کوئی نہ سمجھیو کہ جے ناشتہ کرن دے تو اپنی ہمت نہ کرن دے، وہ کروان دے یا تو کرن دے بند کرن دیا ہے تو مولوی سلیمان دا بھی کر چھڑتا جائے۔ ہاں پتر یہ کوئی نہیں تم اپنی ہمت سے کر رہے، بند کرن دیا ہے تو مولوی سلیمان دا بھی کر چھڑتا جائے پڑھ کے، یہ اس کے فضل سے ہے سارا کچھ ہے۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میں نے زور نہیں پڑھی تو اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میں نے عصر نہیں پڑھی، مغرب نہیں پڑھی، عشاء نہیں پڑھی اس نے کھانا نہیں کھلایا، نہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں حضرت جی سیال کوٹ میں نا بچے آ گئے میرے پاس، مجھے کہنے لگے حضرت شہر دا پروگرام ہے تو نہ کری، اب حضرت جی تھوڑا ٹریول کر کر کے نا ہمیں بھی اندازہ ہو گیا، اب ہمیں اندازہ ہے کہ ہم گوجرا سے سیال کوٹ کب پہنچیں گے حضرت، ٹھیک ہے جی، اندازہ کر کر کے جڑاں والا سے کتنی دیر لگے گی، فیصل آباد سے کتنی دیر، میرا پروگرام تھا، میں نے کہا بیٹا 2 بج جانے مجھے آتے آتے، انہوں نے کہا حضرت ہم 2 بجے تک پروگرام لے کے چلیں گے، 10 منٹ دا بیان سلام تے دعا، میں ٹھیک، اللہ کی کرنی میں 10 بجے پہنچا حضرت، یہ 2 بجے پہنچا، پھر بیان تو 10 منٹ نہیں ہوا، بیان تو کافی آگے گیا، دعا ہوئی، سلام ہوا، میں حضرت جی وہ تقریر کر کے پہلے مسجد کا مین ہال،
پھر باہر سین، میں ہال سے نا مین ہال سے سین میں آ گیا، وہاں جو بچہ بانٹ رہا تھا نا چاول شاپر مجھ سے پہلی بار اس طرح ہوا، کبھی کسی نے مجھے چاولوں کا شاپر نہیں تھمایا، کیونکہ سب کو پتہ ہے خطیب صاحب ہے یہاں تو کھا چکے ہیں، یہاں جا کے کھائیں گے، پہلی بار ہوا۔ اللہ یہاں تک کہ مجھے غصہ بھی لگا، میں نے منو کی سمجھا مجھے شاپر پڑھان دیا، لیکن میں نے غصہ کنٹرول کیا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پتر 3 بج گئے دن 2 بجے دا ٹائم، کون کھان دا ٹائم تے نہیں، یہ تو مسلے تے کھلو کے رون دا ٹائم ہے۔ تے دوجی گل پتر میں چاول کو خوش ہو کے کھانا بھی نہیں۔ تیسری گل ہے دسمبر دا اینڈ چلتا پیا، وڈے دن دیاں چھٹیاں نے، گھر ہے کوئی نہیں، کھانے بھی کسی نے نہیں، ضائع ہونے نے۔ وہ مینوں اگوں جڑا نا وہ ڈرا کے کہندا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی۔ میں ایڈا مفتی اعظم آف کانا کاچھا توں ہیں، مسئلے تے سنیاں سانوں، نماز بھاویں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی ہیں، قرآن بھاویں کھولو نہ کھولو لنگر نو نہیں نہ کرنی ہیں۔ ماشاء اللہ مفتی تے سارے ہیں نا، یہ سنیاں وچ ہی فن نے، بغیر پڑھیاں سارے مفتی نظر ہیں، یہ سنیاں تے کرم ہویا جی، بغیر پڑھیاں سارے مفتی، ٹوٹل مفتی نے جی ماشاءاللہ، پورا جڑا نا کل ان جنہوں پوچھ لو وضو دے فرض کنے نے وہ نہیں پتہ کوئی، انہیں مفتی سارے ہی نہیں ہیں، ہم ماننے والے لوگ ٹھہرے جی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ پکڑ لیا، یہ شاپر تھا یہ ڈبہ تھا۔ اب میں حضرت جی مسجد سے نکل کے نا باہر گلی میں آ گیا، وہاں بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں بتا رہا تھا تو ایک بندہ آیا، اور بندہ یہ نہیں کوئی پاگا لایا کوئی داڑھی والا آیا، نہ انہیں اتھا جی جناب جنہیں کو تو کڑے پی سکتے ہیں انہیں پائے ہیں، گلے چ گانیاں دوئیں کنا جناب مندریاں، بڑا عجیب و غریب سا اس کا ہو لیا، اور آ کے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر ہے کہ مکا چھڑے ہے؟ میں پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے ڈبہ اس کو تھما دیا، وہ ڈبہ لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، میری گاڑی وہاں کھڑی تھی، مجھے کوئی 1.5 منٹ لگا ہوگا 2 منٹ لگے ہوں گے، جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو حضرت ایک دکان کے سامنے نا ڈبہ کھول کے چاول کھا رہا تھا، کچھ وقت ہے ندا ہی تو میں انہوں ویک کے تو رونا آ گیا، ہوں تو یہ کہو گے جی مولوی صاحب تھانوں رونا کیوں آ گیا؟ مجھے رونا اس گل تے آیا، اس نکمے نوں آپ ہی نہیں پتا اللہ یہ کنا پیار کرتا ہے۔ حضرت جی میں تے چول چکن ہی نہیں ہنڈیا تھا، منہ تے تک حضوری چکوائے گئے، مولوی نہیں کھانے نہ کھا باہر تک تے لے جا، ساڈا بندہ بھکھا ہے، نہیں کھانے نہ کھا باہر تک تے لے جا، ساڈا بندہ بھکھا ہے۔ بندہ ساڈا انجدا ہے، اولیا ودا انجدا ہے، جو مسجد چ آ گیا انہوں دینے کسی نے نہیں۔ کیا ہوا؟ ایک علماء کے خادم سے اٹھوایا گیا، پھر میں کیوں نہ کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ پتر تھے کوئی ایسا بندہ بیٹھا نہ سمجھیو کہ تو بڑا بڑا پلوان ہے، تو پلوان نہیں، صرف وہ کریم ہے، اور کنا کریم ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ نا اسلام میں چور کی کیا سزا ہے شریعت میں؟ ہاتھ کٹ دے حضرت جی۔ وہ جب قاضی لگے نا ہاتھ لگانے ہاتھ کاٹنے، اور وہ پڑا کہندا میرا ہاتھ نہ وڈو، مینوں ایک باری حضرت عمر فاروق کو لے جاؤ۔ قاضی نے کہا کیوں؟ کہتے ایک دفعہ لے جاؤ مجھے چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا قاضی صاحب نے پوچھا بھائی تو چوری کیتی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ قاضی صاحب نے کہا بھائی تو خود ہی مان رہا ہے کہ چوری کیتی ہے، پھر حضرت عمر تجھے کس وجہ سے چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا تو ہی لے جاؤ چھڑ دیں گے۔ وہ لوگ حضرت جی سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے، وہ معافی پسند کرتے تھے حضرت، وہ معاف کو پسند کرتے تھے۔ قاضی صاحب لے گئے، عرض کی تھی امیر المومنین یہ چور ہے، پھڑیا گیا ہے، آپ بھی مندا ہاں کہ چور ہے، ہاتھ کٹ لاں کہندا میرا ہاتھ نہ کٹو، انہوں حضرت عمر فاروق کو لے جاؤ۔ ہوں سنو کی کہندا جی، آپ نے فرمایا ہاں بھائی، کہندا حضرت جی مینوں معافی دے دیو۔ آپ نے فرمایا تو چوری کیتی ہے؟ کہندا آؤ۔ آپ نے فرمایا تو آپ ہی مننے ہیں کہ کیتی ہے، معافی کیوں دوا؟ ذرا معافی کی وجہ سننا اس کی۔ وہ کہتا ہے حضرت جی معافی اس لیے دے دیو امیر المومنین، میری آج زندگی دی پہلی چوری سی تو میں پھڑ کتا ہوں، اج میری زندگی دی پہلی چوری سی میں پھڑ کتا ہوں، تو چلو ایک موقع تے بن دینا۔ کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی کریمی پہ۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے کہ حضور جھوٹ کی ہویا؟ آپ نے فرمایا تو کہنے آج میری زندگی دی پہلی چوری ہے تو میں پھڑ کتا، وہ جھوٹیا پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے نہیں پھڑیا ہے۔ ہاں جی، کوئی نہ سمجھیو کہ کوئی بڑا پلوان بیٹھا تھا، تو پلوان نہیں، وہ 70 ماواں نے بہت پیار کر، تجھے نماز نہیں پڑھن دیا تھے نہ سمجھ تینوں پڑھ نہیں سکتا، پڑھتا کیونکہ قرآن چاہ بھی کہنا ہے ان بطش ربک لشدید،
میری پکڑ بڑی سخت ہے نہ کوئی اتنے بیٹھا ہے نہ سمجھے کہ میں بڑا پلوان ہاں، میں کوئی چودھری ہاں بھائی تیرے جے بڑے چودھری قبراں چ پے نہیں جا کے تیرے نہ بڑے بڑے وڈے چودھری قبراں چ پے نہیں جا کے تو کہ تو چودھری آ گیا میاں تو چودھری نہیں او کریم ہے کوئی یہ بندہ نہ سمجھے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھتا یا میں تو وہ مجھے پکڑ نہیں فرمایا شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے کہ پہلی چوری ہے وہ پہلی بار تو انہیں پڑھیا ہی نہیں بلکہ میاں محمد بخش صاحب کیا کہتے ہیں فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے لیکن حضرت جی یہ یاد رکھنا سدا جو رہنا بھی نہیں جائے آن قریب دن آنا جائے جس دن پوچھا جائے گا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگوں ہیں حضرت ان کے لیے لکھا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا ساری زندگی سر جی ساری زندگی مجرد ہی رہے ٹھیک ہو وہ انہوں نے نکاح نہیں کیا بڑھاپا آ گیا ایک دن بیٹھے تھے ایک حدیث پاک پڑھی حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جنت میں کوئی شخص اکیلا نہیں ہوگا جس کا انتقال بغیر نکاح کے ہو گیا نا بچپن میں فوت ہو گیا یا جوانی تک بھی گیا نکاح نہیں ہوا تو محبوب علیہ السلام فرماتے اللہ ایسوں کا جنت میں آپس میں نکاح فرما دیں گے ہر جنتی کی عمر 30 سال ہوگی اور 30 پہ رک جائے گی ودے گی نہیں ہے اور ہر دن جنتی کا حسن بڑھے گا وہ جو جنت میں بیوی ہوگی نا وہ دیکھے گی نا تو دیکھے کہ تسی کل نہ بہتے سونے نہیں ہو گئے پھر اگلا دن آئے گا پھر آکھے گی تسی کل نہ بھی بہتے سونے نہیں ہو گئے پھر اگلا دن آئے گا پھر کہے گی تسی کل نہ بھی بہتے سونے نہیں ہو گئے 30 سال بریک کر جائے گی ہر جنتی کی عمر 30 سال پہ رہے گی وہ آپ نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو دل میں خیال آیا بھائی اتنے تو نہیں کیتا لیکن محبوب فرماندے نے پہ کہ جنت چ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر کون ہوئے گی میری بیوی خاص تھی حضرت رات کو اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے دعا کر دی رب کریم مجھے دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی پہلی رات دعا نہیں قبول ہوئی دوسری رات پھر کی تھی قبول نہیں ہوئی آج اے نہ ہوئے تھی بھی جا کے کرو گے تھے انہیں کٹنا بھی جے پڑھ کے انہیں کہنا پہلے اے پوچھ کے میں جانا بھی کہ نہیں ہے انہوں ہوں ہی نا ایویں بات جا کے بندہ کہ نہیں بھائی بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں بڑے لوگ بڑی باتیں ہیں دوسری رات پھر نہیں تیسری رات پھر کی لکھا قبول ہو گئی اپنے بستر پہ لیٹے نا رات کو خواب میں تو دیکھتے کہ یہاں ایک سیاہ فام کالے رنگ والی عورت اور کیا رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی اٹھ کھلوتے تہجد پڑھی فجر پڑھی سواری لے بصرہ گئے بصرہ والوں نے بڑا استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگوں نے عرض کی حضور اب بغیر دسیاں کیویں آن ہویا آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے کہا حضور رہتی ہے فرمایا انہوں ہی ملنا ہے لوگوں نے اس کی حضور انہوں مل کے کی کرنا جی فرمایا کیوں انہوں مل کو ہی نہیں سکتا یہ حضور تے دیوانی ہے لوگ انہوں وٹے مار دینے ہاں عشق کو بابا جی کا کھیل تو نہیں ہے نا سنگ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا وہ کھکم اتھے تے بس مذاق بنے ہیں کہ حضور لوگ وٹے مار دینے فرمایا کیوں یہ حضور کام ہی آئندے کر دیئے کی کر دیئے یہ حضور جو کو روندہ ہوئے تے بھی ایک کیسا لگ بندی جے کو اسدہ ہوئے تے رون لگ بندی لوگ وٹے مار دینے دیاڑی تے ساڑیاں بکریاں چار دی آج بھی بکریاں لے کے گئی اثر ویلے آ جاندی ہے آئے گی تو مل لئیو آرام کرو فرماتے میں نے کہا اثر کس نے دیکھی یہ بتاؤ گئی کس طرف ہے جزاک اللہ جی اللہ آپ دا بڑا بدائے جی اللہ آپ دا بڑا بدائے اللہ آپ دا بڑا بدائے ماشاءاللہ گئی کیڑے پاسے میں لوگوں نے سمت بتائی آپ چلے گئے آپ فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو جا کے دیکھتا کیا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں لیکن وہاں کے عالم ہے
کہ لوگوں سے چھپ کے نا مصلی پہ جا کے نفل پڑھ رہی ہے. آپ فرماتے نے کہا کمال کر چھڑی ہوئی اور ذات تیری مردانگی پہ قربان جاؤں. اتنے بندے مسجد چ نماز پڑھن نہیں آتے، تو جنگل چھپ کے پڑھ نہیں. اچھا یہ تو نفل پڑھ رہی ہے، تو جو بکریاں یہ چرانے آئی ہے پھر وہ کہاں گئی؟ تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس طرف بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ شیرانے کا دنیا بکریاں چار رہی شروع کر چڑی. فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران، ادھر دیکھوں تو حیران. فرماتے ہیں میں حیرانگی کے عالم میں کھڑا تھا، مجھے نہیں پتہ لگا کب حضرت میمونہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں او عبداللہ ملن دا وعدہ تے جنت سی، تسی ایتھے ہی آ گئے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوں، وہ اس سے پہلے ملاقات تھی، کوئی نہیں، اس کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ اب فرماتے انہوں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں، میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں عبداللہ جڑے اللہ نے راتی میرے لو تینوں دسیا سی نا، انہیں رات نو تیرے لو مینوں بھی دس چھڑیا. کیسے لوگ تھے یار، کیسے لوگ. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ کیا تھا؟ یہ شیرانے بکریاں کا دنیا چار رہی شروع کر چڑی ہیں. آپ فرماتے میں نے پوچھا میمونہ یہ شیرانے کا دنیا بکریاں چار رہی شروع کی تھی، کب سے صلح ہو گئی شیروں میں اور بکریوں میں؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا، اس دن دی پھر نہ شیرانے میریاں بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے. حضرت جی یہی اینی دورو پیغام تڑا پائی لے کے آیا جی، ہاؤ صلح کر لی یہی پیغام لے پتر. نہیں تو پاجی ہونا کھ بھی نہیں، لان ہی ہونا جی، ایک جنازے دا، ایک کل دا تے ایک دسویں دا. نہ ساڑے کو زمین تھلے آنی ہے نہ ساڑے کو سمان تھلے آنا، نہ ساڑے کو زمین اتنے جانی ہے. بڑے ساڑے تو پہلے آ کے مر کھپ گئے جی، صلح کر لی اور وقت جاندہ پہ، وقت جاندہ پہ. یہ حضرت بہلول دانا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت، یہ اکثر و بیشتر ہارون کو نصیحتیں کیا کرتے تھے. یہ فقر کے بادشاہ تھے، وہ دنیا کا بادشاہ تھا. بڑی کتابوں میں لکھی، اکثر حضرت بہلول نصیحتیں فرمایا کرتے. یہ لکھا ہے کہ ایک دن ہارون نا یہ سیر کے لیے نکلا، پورا پروٹوکول حضرت جی، اگے جناب وہ گھوڑ سواروں کا دستہ، جناب پیچھے پیدل چل رہے ہیں، جناب اس کے پیچھے وہ اونٹ پہ وہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے پھر جناب وہ آگے جا کے نا وہ رک گیا وہ سارا اس کا قافلہ. اس نے جناب وہ پردہ اٹھا کے پوچھا بھائی کیوں رک گیا قافلہ؟ اس کو بتایا گیا جی آگے بازار کے وسط میں حضرت بہلول بیٹھے ہوئے ہیں، قافلہ اس لیے رک گیا. اس نے کہا بٹھاؤ ہاتھی میرا نیچے، بٹھایا گیا. پہلی حیرانگی تو یہ تھی بھائی بہلول فقیر آدمی ہے، جنگلوں میں ویرانوں میں رہنے والا، یہ بستی میں کیا کرنے آ گیا اور کیا کر رہا ہے؟ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت بہلول کی کیفیت یہ تھی، بازار میں بیٹھے تھے زمین پہ لکیریں کھینچتے تھے پھر خود ہی نہ کہہ کے مٹاتے تھے. جا کے ہارون سوال کرتا ہے بہلول آج شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت بہلول آگے سے کہتے ہیں ہارون بڑے ضروری کام سے آیا ہوں. تم تو بیٹھے ہو، کون سا ضروری کام کر رہے ہو؟ فرمایا میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. حضرت جی کرسی تے نکی جی نہیں مان ہے، وہ تو پھر بادشاہ دی کرسی تے بیٹھا سی، فقیر دی گل ہی سمجھ نہیں آئی کوئی. آگے سے پوچھتا ہے بہلول پھر صلح ہوئی کہ نہیں؟ بہلول صلح ہوئی کہ؟ آگے سے حضرت بہلول کہتے ہیں ہارون او تے مندا ہے اے نہیں مندے. حضرت جی مندا جی باجی مندا جی ایسا منا لئیے، مندا جی باجی منا لئیے. یہ اسی داڑھی رکھی دی کہ ساڑیاں بڑھیاں نہیں ہیں. کو پتر میں جواب بھی تو دیو نا، کیوں چھوڑ رہے ہو دین کو؟ کیا دین نے کیا کہا مسئلہ؟ شادی نہ کرو، وہ تو کہندہ چار کرو. فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کیا مثلا دین نے کیا؟ روٹی نہ کھاؤ، صرف اتنا کہا حلال کھاؤ، کلے نہ کھاؤ. کیا کہا دین نے؟ اج مندہ جی حضرت جی منا لو. کہا وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. لکھا ہے وقت گزر گیا، پھر ایک دن ہارون گزر رہا تھا، نظر پڑ گئی. اس دن حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے. حضرت کہا روکو، روکا، گیا قبرستان. ہارون جا کے پوچھتا ہے بہلول اس دن بازار آج قبرستان؟
کہا ہاں ہارون بس جگہ ہی بدلی کام وہی کرن ڈیا تھا اتنے بیٹھا بھی مخلوق تے مالک دی صلح کروان ڈیا اتنے قبرستان بھی بیٹھا مخلوق تے مالک دی صلح کروان ڈیا ہارون کو یاد آ گیا کہتا ہاں ہاں وہ بہلول اس دن تو نہیں ہوئی تھی آج بھی ہوئی کہ نہیں حضرت بہلول رو پڑے اور کہا ہارون اجے تے مندے نے ہوں وہ نہیں منتا اج منتا جی حضرت جی باجی منتا جی حضرت جی منا لو اج منا لو ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح اور میں حضرت اسی پہ میرے وڈیاں دا شعر انشاءاللہ پھر اللہ موقع لے آئے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری یہ ساواں دی یاری ہے یہ وڑ دی کیڑا ڈان پئی ہے جدے تے اسی بیٹھے دے پتہ نہیں کیڑے ویلے وڈ کتنا ہے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نل یاری لا لو یاری لا لو حضرت نہیں تے گل ہوئی جے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراں ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے آنے پھر انشاءاللہ کبھی اللہ وقت لائے کیونکہ کچھ ہم بھی لیٹ ہو گئے لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری پتہ نہیں چھیتی آندے تے کی ہوندا ہے اللہ دا شکر ہے اکھاں بھیج گئیاں کوئی ٹھیک ہے جی نماز پڑھو گے نا آج تو بعد ٹوپی سر تے رکھ کے آؤ گے نا ٹھیک ہے اور سب سے آخری بات بس ایک منٹ جی ایک منٹ تھی میرے نال بھی کالے ہوندے ہو یار اللہ جانا میں ہوں ٹھیک ہے یہ مجھے اسپیشل کاکے ارسلان نے کیا بھی سی ٹھیک ہے پتر اپنے والدین کی بڑی خدمت کرنی اپنے والدین کی بڑی خدمت کرنی کہ چلو وقت ویلا ہے سونا ہے شاید کرم بھائی سارے میں اپنی اپنی زیارت کراؤ ہاں جی کلمی ابو دوئیں چوکیا ہے ہاتھ کھلار کے زیارت کراؤ جی ذرا او ماشاء اللہ جی اللہ سارے دے سلامت رکھ کر لو تھلے جی کر لو تھلے ہوں وہ زیارت کراؤ جڑا روز انہوں دے پیر کٹ کے سوندا ہے چلو تھلے کر لو تے جڑے نہیں کٹدے بھائی کیوں نہیں کٹدے جڑے نہیں کٹدے کیوں نہیں کٹدے کوئی غلطی ہو گئی انہوں کو کیوں بھائی کاکیو جڑے نہیں کٹدے کیوں نہیں کٹدے دسو جی آپس یار ایک تو تھی بولتے نہیں ہے کوئی یا تو دسو نا کہ بھائی کوئی غلطی مولوی صاحب میرے ابو کو غلطی ہوئی میں تا نہیں کٹدا دسو جی دسو جی چلو پتر تو ہی شغل چ پی گئے وما علینا الا البلاغ المبین آپ ایک کرو
ओ बिल्लू यार वो बिच वजा